السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور نوشین اپنے چینل پر اپنے سبھی لسنرز کو ویلکم کہتی ہے۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ میرے وہ ریگولر لسنرز جو مجھے ڈیلی میری ویڈیوز پہ کمنٹ کرتے ہیں، ان سب کے نیم اس ویڈیو کے اینڈ میں آن ایئر کروں گی، سو پلیز کیپ لسننگ اینڈ آئی ایم ایکسٹریملی ویری سوری، میرے کچھ لسنرز کے کل نیمز میں آن ایئر کرنا بھول گئی تھی، اٹ مائٹ بی پاسبل اسکپ ہو گئے تھے، تو آئی ایم ایکسٹریملی سوری۔ آج میں اپنے سب لسنرز کے نیمز آن ایئر کروں گی، جتنے بھی لسنرز نے مجھے کمنٹ کیے تھے میری کل والی سٹوری پر۔ آج بھی میں آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ کی طرح ایک بہت ہی دلچسپ خوفناک کہانی لائی ہوں، مگر وہ کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے وہ لسنرز جو میرے چینل کی خوفناک کہانیاں سن رہے ہیں، میرے چینل کو ویو کر رہے ہیں، مگر ابھی تک انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ لوگ میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بہت انجوائے کریں گے۔ آج جو خوفناک کہانی میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں، یہ خوفناک کہانی بھکر شہر سے آگے ایک گاؤں ہے بہادر والا، وہاں سے میرے ساتھ احمد شیئر کر رہے ہیں۔ احمد کہتے ہیں کہ اب ہم لوگ بھکر شہر میں رہتے ہیں، اور یہ کہانی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ تقریباً آج سے 15 سال پہلے کی ہے۔ میں نے آپ کے چینل کی خوفناک کہانیاں سنی تو مجھے آپ کے چینل کی خوفناک کہانیاں بہت ہی انٹرسٹنگ لگیں، اس لیے میں بھی آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی سچی خوفناک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ احمد آپ کا، اور اسی طرح آپ لوگوں کی سپورٹ رہے گی تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے لیے خوفناک کہانیاں لاتی رہوں گی۔ احمد کہتے ہیں کہ ہم لوگ پہلے بھکر سے آگے جو ہمارا گاؤں تھا بہادر والا، وہاں پر رہتے تھے۔ ہم لوگوں کی ٹپیکلی گاؤں کی زندگی تھی، وہاں پر مٹی کے بنے گھر تھے، سادہ سی زندگی تھی۔ ہم لوگ اپنی زندگی میں، اپنے کلچر میں بہت خوش تھے۔ گاؤں کا جو ایک کلچر ہوتا ہے کہ وہاں پر سب گھر مل کے رہتے ہیں، اسی طرح سے کہ جیسے وہ ایک ہی گھر کا حصہ ہے۔ ہم لوگ بھی وہاں پر ایسے ہی رہتے تھے۔ ہم لوگوں کا مٹی سے بنا گھر ہمیں بہت سکون دہ لگتا تھا۔ ہمارا بڑا سا گھر تھا، ہمارے صحن میں ایک بہت ہی پرانا پیپل کا درخت لگا ہوا تھا، جو کہ کافی پرانا تھا، یہ گھر بننے سے بھی پہلے کا۔ تو اس کی چھاؤں میں ہم لوگ گرمیوں میں بیٹھتے تھے اور رات کے ٹائم صحن میں سویا کرتے تھے۔ اس درخت کی چھاؤں ہماری چھت پر بھی جاتی تھی، کبھی کبھار ہم لوگ چھت پر بھی سویا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کے گھر ایک بلی آتی تھی بلیک کلر کی۔ اس بلی کو ہم باہر سے آتا نہیں دیکھتے تھے، وہ ایک دم سے درخت کے پاس سے وہ بلی آ جاتی تھی۔ بلی بہت تنگ کرنے لگی تھی ہمیں۔ ہم لوگوں کے جیسے گاؤں کے ٹپیکل اوپن کچن ہوتے ہیں صحن میں، ویسے ہی ہم لوگوں کا کچن تھا۔ وہ برتن بھی خراب کر دیا کرتی تھی۔ ہم لوگ بہت کوشش کرتے تھے اس بلی کو بھگانے کی۔ ساری ساری رات بیٹھ کے درخت کے پاس بولتی رہتی تھی، کبھی برتنوں کو چھیڑتی تھی، گرا دیتی تھی، چیزوں کو خراب کر دیتی تھی، سونے نہیں دیتی تھی، ساری رات بولتی تھی۔ ہم اس بلی سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ بڑی دفعہ ہم نے اس کو بھگانے کی، ڈرانے کی کوشش کی، مگر وہ نہیں جاتی تھی۔ ایک دفعہ ہم لوگ اپنے صحن میں سو رہے تھے، گرمیاں تھیں، رات کا ٹائم تھا، کافی اندھیرا تھا، تو وہ بلی حسب معمول آدھی رات کا ٹائم وہ بہت زیادہ شور مچا رہی تھی، بڑی عجیب و غریب آوازوں میں بول رہی تھی۔ ہمارے رشتہ دار آئے ہوئے تھے،
ماموں ہی تھے وہ ہمارے، میری امی کے کزن تھے، وہ اسی طرف سو رہے تھے جس طرف اس بلی کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ انہیں پتہ ہی نہیں چلا تو انہوں نے ایک دم سے وہ اٹھے اور وہاں پاس اینٹ کا ایک پیس پڑا ہوا تھا، وہ انہوں نے اٹھا کر اس طرف زور سے پھینکا جس طرف وہ بلی تھی۔ شاید اس بلی کو لگ گیا ہوگا، اس بلی کی ایک چیخ کی آواز نکلی اور اس کے بعد وہ بلی نظر نہیں آئی۔ اگر وہ بلی وہ پتھر لگنے سے جتنا زور سے چیخی تھی، اگر وہ مر چکی ہوتی تو ہم لوگوں کو صبح نظر آ جاتی کہ وہ صحن میں مری پڑی ہے۔ وہ بلی دوبارہ ہمیں نظر نہیں آئی۔ صبح ہم لوگ جاگے تو ماموں نے ہمیں بتایا کہ وہ بلی بہت شور مچا رہی تھی، تو میں نے یہ اینٹ کا جو پیس تھا یہ اس کو زور سے مارا، اس کو وہ لگا بھی، اس کی چیخ کی آواز آئی تھی، مگر وہ بلی دوبارہ نظر نہیں آئی۔ وہ کہاں گئی کہاں نہیں، ہم لوگوں نے ساری طرف جا کر دیکھا، ہمیں وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ اور اس رات وہ بلی دوبارہ آئی بھی نہیں، اس کے بولنے کی آواز بھی نہیں آئی۔ تقریباً 2 دن ہو گئے تھے، اب وہ بلی کہیں بھی نہیں تھی، نہ ہی اس کے بولنے کی کوئی آواز آتی تھی۔ ایک دم سے ہم لوگ ایسے اپنے ذہن میں سو رہے تھے تو آدھی رات کا ٹائم تھا، اس طرح سے ہمیں محسوس ہوا جیسے درخت والی سائڈ سے پتھر آ کے گر رہے ہیں۔ 1 سے 2 پتھر جب واضح ہم لوگوں کے چارپائیوں کے پاس آ کے گرے تو میری بھی آنکھ کھل گئی، میرے بھائی کی بھی آنکھ کھل گئی۔ ہم لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ پتھر آدھی رات کو کہاں سے آ رہے ہیں۔ ہم لوگوں کا جو دروازہ تھا باہر والا، وہ کافی آگے کر کے تھا، اور ایسا آج تک ہوا نہیں تھا کہ اس طرح سے کبھی ہوا ہو کہ کوئی رات کے ٹائم پتھر پھینکے ہمارے گھروں میں۔ تو وہ جو پتھر تھے وہ بالکل پاس آ کے ہم لوگوں کے گرے ہوئے تھے۔ ہم لوگوں نے سارا اٹھ کے دیکھا، ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی یہ پتھر کہاں سے آئے ہیں۔ تقریباً اس رات 2 سے 3 بار وہ پتھر ہم لوگوں کے پاس آ کے گرے۔ ہم لوگوں نے یہ چیز واضح نوٹس کی، اور اگلے دن پھر وہ بلی کہیں نہیں آئی، رات ہو گئی، ہم لوگ سوئے ہوئے تھے۔ ایک دم سے میری آنکھ کھلی تو میرے دادا ابو کی چارپائی بالکل درخت کے پاس تھی۔ چاند کی کافی چاندنی تھی تو روشنی میں ان کی چارپائی واضح نظر آ رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ان کی چارپائی کے اوپر کوئی بیٹھا ہے، ان کے پاؤں والی سائڈ پہ میں کسی کی پرچھائی دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میں ایک دم اٹھا، میں بولنے ہی لگا، وہ چیز غائب ہو گئی۔ میں کافی ڈر گیا تھا، میں نے فوراً اپنی امی کو جگایا کہ دادا ابو کی چارپائی کے پاس میں نے کسی چیز کو بیٹھے دیکھا ہے۔ وہ بھی جا کر بیٹھ کے انہوں نے بھی ادھر ادھر دیکھا، ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ پھر میں لیٹ گیا وہیں پر اپنی چارپائی پر۔ اب اس طرح سے ہمارے جانور شور مچا رہے تھے جیسے وہ ڈر رہے ہیں اور ان کو واضح کوئی چیز ڈرا رہی ہے۔ ایک دم سے جانوروں کے بولنے کی آواز آ گئی۔ ہم لوگوں کے صحن کی ایک طرف ایک کونے پر ہم لوگ اپنے جانور باندھ دیا کرتے تھے رات کے ٹائم، صبح کے وقت وہ گھر سے باہر والے حصے پر ہم لوگ باندھتے تھے۔ وہ اس طرح سے ان میں ہلچل اور بے چینی ہو رہی تھی جیسے ان کو کوئی چیز ڈرا رہی ہے۔ ہم لوگوں نے اٹھ کے دیکھا، بالکل اسی طرح محسوس ہوا کہ جس طرح ہمارے جانور تھے وہاں پر بھی جیسے کوئی پرچھائی ہے، جیسے کوئی کھڑا ہوا ہے، لیکن وہ نظر نہیں آتا تھا کہ وہ ہے کون۔ ایک دم سے ایک عکس سا بنتا تھا جیسے کوئی کھڑا ہوا ہے، اور جب اس چیز پر ہم غور کرنے لگتے تھے وہ چیز غائب ہو جاتی تھی۔ اب ہم لوگ کافی زیادہ ڈسٹرب ہو گئے تھے، کبھی درخت سے پتھر آنا اور وہ بلی کا ایک دم سے غائب ہو جانا، دوبارہ نظر بھی نہ آنا، اور وہ پرچھائیاں بہت زیادہ اب نظر آنے لگی تھیں۔ جب بھی رات ہوتی تھی عشاء کے بعد، وہ پرچھائیاں کبھی ہمیں ذہن کے کسی حصے میں کوئی پرچھائی نظر آتی تھی، کبھی ایسا فیل ہوتا تھا درخت کے پاس کوئی کھڑا ہوا ہے، جب غور کرتے تھے تو کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ ایک دفعہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ باہر تھا تو مجھے واپس آنے میں تھوڑی دیر ہوگی، 10 بجے کا ٹائم تھا، تو میں اپنے گھر آیا، میں نے دروازہ کھولا، صحن میں چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ جیسے میں اندر آنے لگا مجھے ایسے لگا درخت کے نیچے کوئی کھڑا ہوا ہے۔ میں نے سوچا اتنی رات کو درخت کے نیچے کون کھڑا ہے، تیزی سے بھاگ کے میں درخت کی طرف آیا تو وہ چیز آگے سے غائب ہو گئی تھی۔ پھر میں نے سب گھر والوں کو بتایا، سب ادھر کچن کے پاس بیٹھ کر ہی کھانا کھا رہے تھے۔ اب ہم لوگ کافی زیادہ ڈسٹرب ہو گئے تھے کہ پتہ نہیں شاید وہ بلی تھی یا کیا چیز تھی، اس کو وہ مارنے کی وجہ سے یہ کام ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ پھر رات کو ہم لوگ سوئے تو بڑی عجیب و غریب ہم لوگوں کے
جس طرف جانور باندھے ہوئے تھے اس طرف سے عجیب و غریب کسی جانور کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں. وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا جانور ہے اور وہ کس کی آوازیں ہیں. ہم لوگ اٹھ کے بیٹھ کے اس کونے میں ہمارا ایک کمرہ تھا, وہاں پر ہم لوگ یہ جانوروں کے لیے چارہ وغیرہ رکھتے تھے. اس کے اندر سے اس جانور کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں. اس کی آوازیں تھوڑی تھوڑی اس طرح سے تھیں جیسے گائے کا ساؤنڈ ہوتا ہے, لیکن وہ بالکل گائے کی طرح آواز نہیں تھی. وہ آواز کافی خوفناک تھی. اور جو باہر ہم لوگوں کے اپنے جانور باندھے ہوئے تھے, بکریاں اور دوسرے ایک دو بھینسیں تھیں, ان میں بھی بڑی عجیب سی ہلچل سی تھی. وہ بھی بار بار اس طرح سے موو کر رہی تھیں جیسے وہ کسی چیز کو دیکھ رہی ہیں. اب وہ آواز اتنی زیادہ واضح تھی, ہم لوگ اٹھے, ہم نے کہا ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ مسئلہ کیا ہے. جیسے ہی ہم اپنے جانوروں کی طرف آئے تو وہ جو کمرہ تھا چارے والا ان کا, اس کے اندر سے وہ مخصوص سی آواز آ رہی تھی. ہم لوگوں کے پاس اس وقت ایسی کوئی چیز نہیں تھی, موبائل وغیرہ نہیں تھے ہم لوگوں کے. ہم لوگوں نے لالٹین جلائی اور جیسے ہی ہم لوگوں نے دروازہ کھولا تو وہاں پر ایک بڑا عجیب و غریب قسم کا ایسے سایہ سا بنا ہوا تھا. کوئی اتنی خوفناک سی پرچھائی تھی کسی جانور کی کہ اس کا نا بہت بڑا سا سر سا تھا, اور اس کا دھڑ بھی اتنا بڑا نہیں تھا جتنا بڑا اس کا سر نظر آ رہا تھا اس پرچھائی میں. اور جیسے ہی ہم لوگوں نے دروازہ کھولا, وہ جو پرچھائی ہم دیکھ رہے تھے وہ ایک دم سے اس طرح سے ہماری طرف جیسے وہ موو ہوئی ہے, اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں. تو وہ چیز فوراً غائب ہو گئی. ہم نے فوراً دروازہ بند کر دیا. اب ہم لوگوں کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ جو بلی نما چیز تھی وہ بلی نہیں تھی, وہ کوئی غیر مرئی مخلوقات یا کوئی جنات تھا. شاید اس کو مارنے کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے. ہم لوگ بہت ڈر گئے تھے. پھر اگلے دن میرے دادا ابو کے ایک دوست تھے, تو وہ یہ علم وغیرہ جانتے تھے. وہ ہمارے گھر آئے, انہوں نے ساری جگہ دیکھی, جانوروں والی سائڈ دیکھی, وہ چارے والا کمرہ دیکھا, درخت دیکھا. پھر انہوں نے وہ بلی کا ہمارے سے پوچھا, ہم نے ساری بات بتائی ان کو. تو انہوں نے یہی کہا تھا کہ وہ غیر مرئی مخلوقات تھی جن کو غلطی سے آپ لوگ وہ چیز پتھر پھینکا تو اس کو لگ گیا ہے, اس کی وجہ سے وہ اس نے اپنا اصل روپ ظاہر کیا ہے, تو وہ آپ لوگوں کو ڈرا رہی ہے اب بہت زیادہ. ہم نے ان سے پوچھا کہ اگر ہم یہ درخت کٹوا دیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ بالکل بھی نہیں آپ لوگ کر سکتے. اگر آپ درخت کٹوائیں گے وہ چیز زیادہ حاوی ہو جائے گی, کیونکہ اس درخت پر ہی تو اس کا مین بسیرا ہے, اسی لیے تو اس سے ہمیں پتھر آئے تھے. پھر ہم لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ہم لوگ اس کا کیا حل کریں, ہمیں کیا کرنا چاہیے. بس پھر انہوں نے ہمیں یہی کہا تھا کہ آپ اپنے گھر میں قرآن پاک کی آیات پڑھ کے ان کا پانی دم کریں, اور کوشش کریں کہ آپ لوگ اس جگہ کو چھوڑ دیں. کیونکہ جب یہ چیزیں آپ لوگوں کے اگینسٹ ہو جائیں اور جب یہ چیزیں آپ کو نقصان پہنچانے لگ جائیں, اپنا آپ ظاہر کر دیں, پھر اس جگہ کو چھوڑ دینے میں ہی بہتری ہوتی ہے. پھر اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ہم لوگ ڈیلی صبح شام اپنے گھر میں قرآن پاک پڑھ کے, سورۃ یاسین پڑھ کے پانی وغیرہ بھی دم کرتے تھے, اور درخت والی سائڈ پر جا کے وہ پانی وغیرہ چھڑکتے تھے کہ ہمیں وہ چیز نہ ڈرائے. مگر اس کے باوجود وہ پھر درخت پر سے پتھر تو آنا بند ہو گئے تھے, مگر وہ خوفناک آوازیں اکثر آتی تھیں, پرچھائیاں نظر آتی تھیں, بہت زیادہ نظر آتی تھیں پرچھائیاں. پھر ہم لوگوں نے کچھ عرصے کے بعد وہ گھر چھوڑ دیا تھا, اور پھر ہم اپنے ادھر بھکر شہر میں شفٹ ہو گئے تھے. تو یہ میری خوفناک کہانی تھی جو میں شیئر کرنا چاہتا تھا. بہت شکریہ احمد آپ کا, آپ کی کہانی واقعی بہت خوفناک تھی. لسنرز, بالکل ایسا ہوتا ہے کہ غیر مرئی مخلوقات جانوروں کا روپ لے کر ہم لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں, کیونکہ ان کا اصل روپ ہم لوگ برداشت ہی نہیں کر سکتے, ہم لوگ دیکھ ہی نہیں سکتے. اس لیے وہ بلی کے روپ میں بہت زیادہ یہ چیزیں آتی ہیں, کتے کے روپ میں یہ چیزیں بہت زیادہ آتی ہیں. اس کے علاوہ میں نے ایک دو اور جانور بھی سنے ہوئے ہیں. یہ لیزرڈ کے بارے میں بھی میں نے سنا ہے کہ اس روپ میں بھی یہ چیز آتی ہے, سانپ کے روپ میں یہ چیز رہتی ہے. تو جب بھی آپ کسی ایسی چیز کو دیکھیں جو نیچرل نہ فیل ہو رہی ہو, یعنی وہ کوئی جانور اس طرح سے فیل نہ ہو رہا ہو, کوئی بلی کو ہم ڈراتے ہیں تو وہ بھاگ جاتی ہے, یا دوسرے کسی جانور کو ہم ڈراتے ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں. تو اگر ایسی کوئی چیز سڈنلی اپیئر ہو جائے اور آپ کو تنگ کرنے لگ جائے, تو کوشش کیا کریں کہ اس چیز کو آپ ایوائڈ کریں, اس کو نقصان نہ پہنچائیں. کیونکہ میں نے سنا ہے کہ اگر غیر مرئی مخلوقات جانوروں کی فارم میں آپ کے سامنے آئے تو ان کو اگر ہٹ کیا جائے اور اگر وہ مر جائیں تو ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اس روپ میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے.
تو پھر وہ چیزیں آپ کو نقصان بھی دیتی ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں کے ساتھ ہوا۔ بے شک ان کا مقصد اس چیز کو ہرٹ کرنا نہیں تھا یا اس کو جان سے مارنا نہیں تھا، صرف اس چیز کو بھگانا تھا، مگر وہ چیز جب انہوں نے ہٹ کی تو اس کو لگی، تو پھر اس نے اس کا ایکشن کا وہ ری ایکشن دیا کہ ان کو تنگ کیا اور ان کو وہاں پر رہنے نہیں دیا۔ میں ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو اب بھی یہی کہتی ہوں کہ پلیز اپنا خیال رکھا کریں، قرآن پاک پڑھا کریں اپنے گھر میں۔ قرآن پاک اب تو موبائلز میں، یوٹیوب پہ، ویسے بھی اپنے موبائلز میں ہم قرآن پاک کی صورتیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، تو یہ آپ لوگ لازمی مغرب کے بعد اپنے گھر میں، مغرب کے ٹائم پر، صبح کے ٹائم پر اپنے گھر میں سورۃ بقرہ لگایا کریں، سورۃ رحمان لگایا کریں، تو آپ کے گھر میں ہمیشہ رحمت رہے گی۔ میری آپ سب لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ میاں ہمیشہ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور ان چیزوں سے ہمیشہ ہم لوگوں کو محفوظ رکھے۔ جو سٹوریز میں میرے ساتھ میرے لسنرز شیئر کرتے ہیں وہ میں ایز اٹ از آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ اس میں جتنا ریفرنس ان کے پلیس کا اور جتنا ریفرنس وہ لوگ مجھے کوٹ کرتے ہیں اتنا ہی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ تو مجھے اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں۔ میں اپنے ان لسنرز کے نیمز آن ایئر کروں گی جنہوں نے میری کل والی سٹوری پر مجھے کمنٹس کیے تھے۔ خضر عمران ہمیں پاکستان اکاڑا سے کمنٹ کرتے ہیں، حرمین بلال ہمیں پاکستان اکاڑا سے کمنٹ کرتی ہیں، یاسمین یاسر ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتی ہیں، نفیس احمد ہمیں پاکستان لاہور سے کمنٹ کرتے ہیں، علی خان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، اکمل ملک ہمیں سعودی عربیہ سے کمنٹ کرتے ہیں، شاہ زمان مہدی ہمیں لاہور سے کمنٹ کرتے ہیں، عامر علی ہمیں کمنٹ کرتے ہیں پاکستان جھاوریاں سے، صابر اقبال ہمیں پاکستان کراچی سے کمنٹ کرتے ہیں، سائمہ خرم ہمیں انگلینڈ سے کمنٹ کرتی ہیں، عامر جاوید ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، دعا فاطمہ ہمیں کمنٹ کرتی ہیں، طلحہ مدخیل ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، محمد انس ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، آفتاب خان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں انڈیا سے، مستحسن دانش ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں، افروز خان ہمیں کمنٹ کرتے ہیں، ڈولفن شیخ ہمیں انڈیا سے کمنٹ کرتے ہیں، محمد عمار ہمیں پاکستان فیصل آباد سے کمنٹ کرتے ہیں، شافیہ رفاقت ہمیں پاکستان لاہور سے کمنٹ کرتی ہیں، شاد ہمیں پاکستان لاہور سے کمنٹ کرتے ہیں۔ آپ سب لسنرز کا بہت بہت شکریہ۔ اسی طرح سے اپنا فیڈ بیک دیتے رہیں اور میں آپ لوگوں کے لیے خوفناک کہانیاں لاتی رہوں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، نوشین کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ لوگوں سے کل پھر ملاقات ہوگی کسی نئی ہارر سٹوری کے ساتھ۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔